وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تم سب کے لیے زمین کی ہر چیز کو کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتیوں جہازوں کو بھی کام میں لگا رکھا ہے، جو اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتے رہتے ہیں، اور اسی اللہ نے آسمان کو اس طرح تھامے رکھا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان، یعنی بہت شفقت والا، بہت نرمی والا ہے، بہت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اور وہی اللہ جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت یعنی دین مقرر کر دیا ہے جس پر وہ لوگ چلتے ہیں، اس لیے انکار کرنے والے یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین وغیرہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ انکار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے معاملے میں جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا آپ نہیں جانتے اللہ آسمان اور زمین کی ہر بات کو اچھی طرح جانتا ہے، بے شک یہ بات ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ اور یہ حق کا انکار کرنے والے لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں ہے، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قل افانبئکم بشر من ذلکم النار وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر۔ اور جب انکار کرنے والوں کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کافروں یعنی انکار کرنے والوں کے چہروں پر ناگواری یعنی ناپسندیدگی کے نشان صاف صاف نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگو، کیا میں تمہیں ان باتوں سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی چیز کی خبر دوں؟ سنو، بے شک وہ جہنم کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں انکار کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک۔ آیت نمبر 65 پر غور کیجئے، زمین کی سب چیز اللہ نے انسان کے لیے کر دیا ہے، انسان کے انڈر میں کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے زمین میں کیا جانور ہیں، نہریں ہیں، درخت ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، خزانے ہیں، ندی ہیں، نالے ہیں، ہر چیز انسان کے ماتحت کر دیا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر آسمان گر نہیں سکتا۔ آپ غور کریں، آسمان کی طرف دیکھیں، بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے۔ ہم اور آپ جب معمولی گھر بناتے ہیں تو اس میں کئی پلر لگتے ہیں، کئی کھمبے لگتے ہیں۔ کون ہے جو تھامے ہوئے ہے بغیر کھمبوں والے، بغیر پلر والے آسمان کو؟ اکیلا اللہ ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ غور کرے، لوگ آسمان میں جا رہے ہیں لیکن آسمان بنانے والے کو نہیں پا سکے۔ کس نے بنایا ہے؟ ایک اللہ کو نہیں پا رہے ہیں، ایک اللہ کو پائیے، آسمان بنانے والے کو ڈھونڈ لیجئے۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی ہوا چلتی ہے تو سب لوگ ہوا لیتے ہیں۔ اگر اللہ اپنی ہوا بند کر دے تو سب کی ہوا نکل جائے، سب پریشان ہو جائے۔ سورج کی گرمی سب کے لیے ہے، چاند کی چاندنی سب کے لیے ہے، بارش سب کے لیے ہے۔ اس لیے غور کرنے کی بات ہے، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے۔ آیت نمبر 67 پر غور کیجئے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
ہم نے ہر امت کے لیے دین، عبادت، شریعت بنائی ہے، سب کے لیے الگ الگ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں توریت، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انجیل، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پوری دنیا کے لیے قرآن کریم ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ منہج ہے، اور اسی کے حساب سے چلنا ہے۔ اس لیے کہا گیا آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اس لیے اللہ کی طرف بلانا ہے، کسی کتاب کی طرف نہیں بلانا ہے، قرآن کی طرف بلانا ہے، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ پھر کہا اِنَّ ذَلِكَ فِي کتاب اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، ہر چیز پہلے ہی سے لکھی ہوئی ہے، تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، اندازہ کر لیا، اور اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ جانتا تھا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانے گا، اور اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 2653۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50 سال پہلے ہی ہر ایک چیز کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس لیے تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے، اور یہ سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن محنت کرنی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہیں لوگوں کو، محنت کرے، کوشش کرے، دونوں راستے اللہ نے بتلا دیے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 72 پر غور کیجئے۔ کافروں سے آگ کا وعدہ ہے، النار وعدہ اللہ الذین کفروا، آگ جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں پر یہ لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہے، جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے، لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے، تو لوگ حملہ کرتے ہیں، پھنساتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ یہ لوگ قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر ٹوٹ پڑیں، برس پڑیں، اور دیکھ ہی رہے ہیں آپ، جو لوگ قرآن کی باتیں بتا رہے ہیں ان کو پھنسایا جا رہا ہے، جو جنت جہنم کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے، اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔